کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا نائب بنایا، کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ آپ جانتے ہیں، خلیفہ وہی کچھ کرتا ہے جو اصل کرتا ہے، جو اصل کرتا ہے وہی نائب کرتا ہے، اور اصل تو عبادت نہیں کرتا، اصل تو گناہ سے نہیں بچتا، کیونکہ اس کو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر چاہیے یہ تھا کہ یہ آدم بھی عبادت نہ کرتا، گناہ سے نہ بچتا، اس لیے کہ جو اصل کرتا ہے نائب وہی کرتا ہے۔ خلیفہ جو بنایا ہے، خلیفہ کا مطلب جو اصل جو کرے گا خلیفہ وہی کرے گا۔ لیکن یہاں پر خلافت کس معنی میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو عبادت کرتا نہیں، جبکہ آدم کو کہہ دیا تو عبادت کر، آدم کی ذریت کو کہہ دیا تو عبادت کر، آدم کو ذریت کہہ دیا گناہوں سے بچ۔ تو یہ نیابت کس بات میں ہے؟ اصل میں نیابت عدل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے اور ظلم کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس آدم کو میں نے جو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، یہ عدل کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم کو مٹانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ اصل مقصد تخلیق ہے۔ جب انسان عادل بن جاتا ہے اور ظلم کو دنیا سے مٹاتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور ظلم سے مٹنے کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے بچے۔ اس تقاضے کی وجہ سے اس عدل کا تقاضا تھا کہ عابد کا حق یہ ہے کہ معبود کی عبادت کرے، اور اس ظلم کو مٹانے کا تقاضا یہ تھا کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اصل چیز عدل تھی کہ عدل کا قیام اور ظلم کو دنیا سے مٹا دینا، یہ دو اس کی اصل تخلیق کا مقصد تھا۔ اس کی وہ نیابت اس کو دی گئی تھی۔ اور جب یہ واقعی عادل بنے گا، جب عادل بنے گا تو عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع شیء فی محلہ ہی۔ عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پہ رکھنا، اس کو عدل بولتے ہیں۔ اگر ٹوپی کو آپ نے سر پہ پہن لیا، کہیں گے اسے عدل کیا ہے، کیونکہ ٹوپی کا مقام سر تھا۔ اگر جوتا اس نے پاؤں میں پہن لیا، یا آپ کہیں اسے عدل کیا ہے، کیونکہ جوتا پہننے کا مقام اس کا پاؤں تھا۔ اگر جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، کہا کہ نہیں یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہو گیا، کیونکہ یہ اپنے مقام پر اس کو نہیں رکھا۔ ٹوپی کو اگر پاؤں پہ چڑھا لیا، کہا کہ نہیں اسے ظلم کیا، کیونکہ وضع شیء فی غیر محلی ظلم کہتے ہیں کہ ظلم یہ ہے کہ جو کسی چیز کو اس کے دوسرے مقام پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ کہ ہر چیز اپنے مقام پہ رہے۔ تو پھر عابد کی عبدیت کا تقاضا یہ تھا کہ معبود کی عبادت کرے، اس کی نماز پڑھے، اس کے روزے رکھے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اس کا حج کرے، اور اس جیسی جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے گا۔ تو جب عدل کرے گا تو ساری کی ساری عبادتیں آٹومیٹکلی کرے گا۔ لیکن جامع عنوان عدل کا قائم کیا، کیونکہ میرا نائب ہے یہ آدم، تو اس کا مطلب میں چونکہ عدل دنیا میں چاہتا ہوں تو میرا نائب بھی دنیا میں عدل ہی چاہے گا۔ میں دنیا میں ظلم نہیں چاہتا تو میرا نائب بھی دنیا میں ظلم نہیں چاہے گا۔ تو ظلم کو مٹا دینا اور عدل کو قائم کر دینا، یہ اصل میں مقصد تخلیق تھا، اور یہ عبادتیں اسی عدل کا تقاضا تھا، اور گناہوں سے بچنا یہ اسی ظلم سے بچنے کا تقاضا تھا۔ اس لیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے غیر محل کے اندر رکھ دینا۔